فرائض و نوافل پورے اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کے بعد ایک بندہ اپنے مالک کا حقیقی پیار ٹیسٹ کرتا ہے اور وہ ایلیجبل ہو جاتا ہے کہ اسے خطاب دیا جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح۔ تو جسے بھی یہ خطاب دیا جائے کہ اے اطمینان پانے والی روح، تو یہی وہ بندہ ہے جس کی دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس لیول تک کیسے پہنچا جائے، تو انشاءاللہ وہ ہم آج اس سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب المكتب إسلامي له من الأسماء ما اصطفاه۔ پچھلی کچھ ویڈیو سے ہم نے یہ آلریڈی سمجھ لیا کہ اللہ نے جو ہم پہ احکام دیے ہیں ان میں سے کچھ فرائض ہے، کچھ نوافل ہیں۔ اب جو بندہ پورے اخلاص کے ساتھ یہ فرائض و نوافل کو ادا کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس سے پیار کرتے ہیں۔ اب جس بندے سے اللہ پیار کرے تو بتائیے کیا اس سے کبھی کوئی چیز پریشان کر سکتی ہے؟ جسے اللہ پیار کرے کیا اس سے کوئی بھی سچویشن غمگین کر سکتی ہے؟ جسے اللہ پیار کرے کیا ایک چھوٹی سی آزمائش کو لے کے وہ خودکشی، سیوسائڈ جیسا قدم اٹھا سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ یہ بندہ اپنے رب کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ اس کو ہر مصیبت پہ، ہر آزمائش پہ صبر کرنا عبادت لگتا ہے اور ہر نعمت پہ یہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور یہی وہ بندہ ہے جس کو قرآن کریم پھر خطاب فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح۔ اور جو یہ روح ہوتی ہے اطمینان پانے والی، اس کی یہ دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، اگلی والی دنیا جو دائمی زندگی ہے وہ بھی کامیاب رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اطمینان والی روح ہم کیسے بن جائے؟ کیونکہ ہمارا یہ خواب رہنا چاہیے، ہم ہمیشہ ہمارے زندگی کے کچھ گولز رہتے ہیں، کچھ خواب رہتے ہیں، کچھ خوابوں کو پورا کرنے کی جدوجہد ہم کرتے ہیں، وہ تو دنیاوی زندگی ہے۔ بہرحال کچھ خواب پورے ہوتے ہیں، کچھ ادھورے رہ جاتے ہیں، لیکن ایک جستجو رہتی ہے، ہم ایک کوشش کرتے ہیں۔ تو سملرلی ہمارا جو یہ دائمی زندگی ہے اس کا بھی ایک خواب رہنا چاہیے، ایک گول رہنا چاہیے کہ مجھے وہ اطمینان پانے والی روح بننا ہے۔ اب کسی بھی دنیاوی گول کو، کسی بھی خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک روڈ میپ ہوتا ہے۔ اگر کسی کا خواب یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹرز ڈگری کرنا ہے، پی ایچ ڈی کرنا ہے کسی پرٹیکولر سبجیکٹ میں، تو بچپن سے ہی اس کے دماغ میں یہ خیال رہتا ہے کہ یہ کلاس کر کے میں یہ انٹرنس وغیرہ وغیرہ یا ایسے سیلیبس پڑھ کے میں اس لیول تک پہنچ جاؤں گا۔ بنا ایک روڈ میپ کے وہ اس گول تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو سملرلی یہ خواب جو ہمارا سب سے ضروری خواب رہنا چاہیے، یہ اطمینان پانے والی روح بننے کا خواب، اس کو پورا کرنے کے لیے بھی کچھ تو روڈ میپ چاہیے، رائٹ؟ اور سوال یہ ہے کہ کیسے ہم اس لیول تک پہنچ جائے؟ تو دیکھیے، سمپل ہے، بہت کلیئر ہے، صاف ہے اور آسان ہے، کیونکہ اللہ نے یہ اس کو ہمارے لیے آسان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ کیا رہے گا، اور سب سے آخری سٹیپ بھی وہی رہے گا، وہ ہے فرائض و نوافل کی ادائیگی۔ تمام فرائض کو ادا کرنا ہے، تمام نوافل جتنا ہو سکے، جتنا ہم پروفٹ کمانا چاہتے ہیں اتنا، تو تمام فرائض و نوافل کی ادائیگی۔ اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے، یہ فرائض و نوافل، یہ ان کا ادا کرنا تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم خود کو مانیٹر نہ کریں۔ ہر سانس پہ ہم نے الرٹ رہنا ہے کہ میری جو فزیکل باڈی ہے کیا کر رہی ہے، میری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے، میرے کان کیا سن رہے ہیں، میری زبان کیا بول رہی ہے، میرا دماغ کیا سوچ رہا ہے، کیا سوچ چل رہی ہے میرے دماغ میں، اور میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ جب ہم خود کو اس لیول پہ
ہم الرٹ رہیں گے، اس لیول پہ ہم خود کو انالائز کریں گے، ہر سانس پہ ہم خود کو یہ سوال کریں گے کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، کیونکہ ہر سانس پہ، ہر لمحے میں اگر میں نے کسی سے حسد کیا تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی، اگر میں نے کسی کی غیبت کی تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی، اور ایسے ایسے مطلب ہر سانس پہ ہم نے خود کو، وہ ہے نا کہ کوئی بندہ جب دکان میں کسی شاپنگ مال وغیرہ میں چلا جاتا ہے تو ہر طرف سے سی سی ٹی وی کیمراز وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب اگر اس کا من کرے بھی یار میں کچھ گڑبڑ کر دوں، ہاں، یا کچھ اٹھا لوں اجازت کے بغیر، یا تو کوئی چوری کر لوں، تو اس چور کو بھی وہاں پہ یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایٹ دا مومنٹ میں کسی چیز کو چوری کرنے کی سوچوں بھی تو میں پکڑا جاؤں گا، کیونکہ سیکیورٹی وغیرہ سب دیکھ رہے ہیں۔ تو سملر لیول پہ ہر سانس پہ ہم نے یہ خود کو سوال کرنا ہے، خود کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہم چاہے سو رہے ہیں، چاہے جاگ رہے ہیں، چاہے محفل میں ہے، چاہے تنہائی میں ہے، ہر وقت، ہر لمحہ ہمارا رب ہمارے ہر راز سے واقف ہے، جس کو قرآن کریم فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے جو آپ کے سینے میں چھپا ہوا ہے، آپ کے سینے کے راز کو رب جانتا ہے، حتیٰ کہ وہ بھی جانتا ہے جس کا آپ کو بھی علم نہیں۔ تو ہمارا رب ہمارے ہر راز سے واقف ہے، اس سے کوئی بھی چیز ہم نہیں چھپا سکتے۔ تو خود کو پہلے یہ احساس دلانا ہے، جب ہم خود کو یہ احساس دلائیں گے تو ہماری چوائسز آٹومیٹکلی ویسے بن جائیں گی، کیونکہ جب ہم اللہ کا ڈر خود میں پیدا کریں گے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، جیسے وہاں وہ شاپنگ مال میں وہ چور کسی چیز کے چوری کرنے کا سوچے گا نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے سیکیورٹی ہے، کیمرہ ہے، پکڑا جاؤں گا، مارا جاؤں گا۔ سملرلی ہم نے خود کو یہ ہر وقت یہ پوچھنا ہے کہ میں کمرے میں ہوں، کیمرہ لگا ہوا ہے، میں اکیلا ہوں، پھر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے، جو یہاں دل میں ہے، دل کی گہرائیوں میں ہے، اور رب میرے دل کی گہرائیوں میں جو راز چھپے ہوئے ہیں ان رازوں کو بھی میرا رب جانتا ہے۔ تو اب یہ سب کیسے ممکن ہے، کیسے ہم کر سکتے ہیں یہ سب؟ کچھ تو روڈ میپ رہنا چاہیے، رائٹ؟ کہ اتنا کانشسنس، اتنا گاڈ کانشس رہنا، اور پھر ساری عبادات کا اہتمام کرنا، تو اس کے لیے ہم نے کچھ تو روڈ میپ ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو اس کے لیے کیا ہے کہ امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جو ہم کتاب ابھی پڑھ رہے ہیں دا بگننگ آف گائیڈنس، اس میں پورا ہمارے لیے روڈ میپ دیا ہوا ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات تک آپ کا دن کیسے گزرنا چاہیے، اور مطلب صبح اٹھتے ہی میری ایکٹیویٹی کیا رہنی چاہیے، پھر دن میں میرا سکیجول کیا رہنا چاہیے، اور آفٹرنون میں میرا سکیجول کیا رہنا چاہیے۔ مجھے یہ پتہ پلان رہنا چاہیے کہ میں شام کو کیا کر رہا ہوں، میں رات کو کیا کر رہا ہوں، میں کب سو رہا ہوں، میں کس ٹائم پہ اٹھ رہا ہوں۔ یہ پورا ٹائم مینجمنٹ کا کرنا ضروری ہے میرے دوستو، یہ سب سے ضروری چیز ہے، کیونکہ جس انسان نے ٹائم کا مینیج کرنا سیکھ لیا تو دنیا کی یا وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ کوئی بھی خواب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مدد سے وہ پورا کر سکتا ہے۔ اور اسی کو ہم انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ اب سیریز آف لیکچرز، جس میں ہم اپنی کتاب دا بگننگ آف گائیڈنس پڑھ رہے ہیں، وہاں سے امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے پورا روڈ میپ دکھا رہے ہیں کہ سونے کے آداب، سو کر اٹھنے کے آداب، کہ صبح جیسے ہی ہم اٹھیں تو ہمارا کیا رد عمل رہنا چاہیے، پھر ہم واش روم چلے جاتے ہیں، پھر ہم وضو بناتے ہیں، اور پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، یا پھر دوسری ایکٹیویٹی تھرو آؤٹ دا ڈے، کہ ہمارا پلان کیسے رہنا چاہیے۔ وہ انشاءاللہ ہم آگے آنے والی لیکچرز میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سیشن میں ہم یہاں پہ اختتام کر رہے ہیں، تو کل ہم انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ سیشن جب بھی ہوگا اس میں ہم سو کر اٹھنے کے آداب، مطلب صبح اٹھنے کے آداب وہ
سمجھیں گے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔